إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں۔ اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ القصص میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ منتخب کر لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے اختیار نہیں ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات اس چیز سے جس کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ محترم دوستوں، مسنون خطبے کے بعد میں نے قرآن مجید کی سورہ القصص کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تعلق سے ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ بول کر میں اپنی بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں، یخبر تعالی، اس آیت میں اللہ یہ خبر دے رہا، کیا خبر ہے؟ انہ المنفرد، وہ اکیلا ہے، بالخلق، پیدا کرنے میں، والاختیار، اور اختیار بھی اس کا اکیلے کا ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو سب سے افضل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں میں 300 رسول بنائے، 1,00,000 سے زیادہ نبی بنائے، 300 میں 5 رسولوں کو اللہ نے تمام رسولوں میں افضل بنایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر ایسے کیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کیے ہیں۔ کون اولو العزم پیغمبر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 میں بھی سب سے افضل اللہ نے نبی کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگہوں کے اعتبار سے آپ دیکھیے، ساری دنیا اللہ کی ہے،
ساری کائنات اللہ کی ہے، مگر اللہ نے ایک ٹکڑے کو حرم بنا دیا، ایک ٹکڑے کو اللہ نے حرم بنا دیا، اور کچھ کلومیٹر کو اللہ نے کہا یہ ایسی جگہ ہے وہاں کی آپ گھاس نہیں نکال سکتے، آپ پتہ نہیں توڑ سکتے، گری پڑی چیز کو نہیں اٹھا سکتے، اس کو حدود حرم، اور وہاں کہا گیا یہاں غیر آدمی نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر ایک مسجد اللہ نے بنائی، اور اس مسجد کا نام اللہ نے رکھا مسجد الحرام۔ یہ ایک نماز جمعہ کی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں سمیہ میں، وہ ایک نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو 1 درجہ ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو 27 درجے، اور وہی نماز اگر ہم وہ جگہ پہ جا کے پڑھ رہے ہیں 1 لاکھ، اللہ اکبر، 1 لاکھ۔ وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں 1000، وہی نماز بیت المقدس میں پڑھ رہے ہیں 500 کے برابر۔ جگہ کو اللہ نے فضیلت دے دی، صفا کو فضیلت، مروہ کو فضیلت، مینا کو فضیلت، مزدلفہ کو فضیلت، عرفہ کو فضیلت، مسجد قباء کو فضیلت۔ یہ جگہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، ہر دن کو، ہر لمحے کو اللہ نے بنایا ہے، مگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خود اللہ نے حرمت دے دی۔ ہم سب جانتے ہیں 4 مہینے، اور یہ موضوع 4 مہینے والا نہیں ہے، اور سارے 12 مہینوں میں، سال کے 360 دنوں میں اللہ نے جو آنے والا مہینہ ہے جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، اللہ نے سارے مہینوں میں، خود اللہ نے اس مہینے کی تعریف کی۔ قرآن مجید میں ایسا ذکر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے لیے جو جملہ لکھا ہے یمدح تعالی شہر رمضان من بین سائر الشہور، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تعریف کر رہا ہے رمضان کے مہینے کی، سارے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سب سے اہم بنایا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ گھنٹوں میں اللہ نے چاہا تو ہم اس مہینے کو پالیں گے۔ جی ہاں، کچھ گھنٹوں میں اللہ نے چاہا، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں تاریخ ایک جیسی ہی چل رہی ہے۔ مکے میں بھی وہی تاریخ ہے اسلامی جو بنگلور میں ہے، تاریخ ایک چل رہی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے چاہا تو یہاں بھی سیم وہاں بھی سیم، اللہ نے چاہا تو یہ آگے اور وہ پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سعودی والے کسی کی مانتے نہیں، وہ دیکھے تو شروع کرتے، وہ نہیں دیکھے تو نہیں شروع کرتے۔ جی ہاں، یہ بھی امکانات ہیں، یہ پہلے ہو جائے وہ پیچھے ہو جائے، یہ بھی امکانات ہیں۔ بس ایک چیز کی گزارش ہے، ایک انسان سے گزارش ہی کر سکتا نا، اس کے نیچے تو نہیں اتر سکتا۔ جو بھی ہے اتحاد کو قائم رکھیے گا، ایک بتائیے دوسروں کو کہ ہمارے اندر جو ہے تھوڑا بہت ہے، سبحان اللہ، مگر ہم متحد ہیں، ہم ایک ہیں، یہ بتانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کچھ گھنٹے یا 24 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ قریب 24، اگر آج نہیں تو کل تو پکا ہے، اگر آج نہیں کل 30 دن ہو جائیں گے مکمل، کوئی دیکھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی اکملوا العدۃ، نبی نے کہا اگر ابر آ جائے تو پھر عدت مکمل کر لو، 30 کی گنتی مکمل کر لو۔ سبحان اللہ، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، زندگی میں اللہ نے ایک بار اور الحمدللہ رمضان کے اتنے قریب کیا ہے۔ ساتھ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے دعا یہ ہے صرف رمضان پانے کی توفیق نہیں، اللہ اس کی سعادتوں، اس کی برکتوں، اس کی عبادتیں، اس کی فضیلتیں، اس کی دعائیں، اس کی نماز تراویح، اس کے روزے، اللہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی کے رمضانوں میں آنے والے رمضان کو اللہ زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنائے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے علماء کرام، آپ نے 10 بار بلکہ اس سے زیادہ آپ نے سنا ہوگا، 6 مہینے، اللہ اکبر، 6 مہینے کسی چیز کے لیے آدمی دعا کرتا ہے کیا بھائی بولو، 6 مہینے رمضان پانے کے لیے دعا کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء میں ایک عالم کا نام ہے یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی دعا ہم سب اکثر کرتے ہیں۔ امام حرم وہ دعا کرتے ہیں، اللہم سلمنا الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ مقدما، اے اللہ صحت کے ساتھ صحیح سالم مجھے رمضان تک رکھ، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ جب رمضان گزر جائے میری عبادتوں کو تو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اور خود میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب آتا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث،
صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی پہلی رات، یعنی آج ہو سکتی ہے انشاءاللہ، آج ہو سکتی نا، جب رمضان کی پہلی رات نبی کیا کرتے، کیا بولتے آپ صحابہ کرام کو؟ اتاکم رمضان. یہ نبی کا جملہ دیکھو، اتاکم رمضان، رمضان آ گیا جی، شہر مبارک، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے جی. نبی کہہ رہے ہیں یہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیام، اس مہینے میں اللہ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء وفی روایت آخر ابواب الجنہ، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور آپ ماشاءاللہ کیلکولیٹر میں سب سے آگے ہیں، گننے میں سب سے آگے ہیں. علماء کہتے ہیں 80 پر 2 سال سے زیادہ ہوتا ہے. 1000 مہینے تقریباً، کس کی عمر 80 پر 2 سال ہے؟ اگر ہر سال اللہ ایک رات دے رہا ہے، 12 گھنٹے کی ایک رات، اور وہ 12 گھنٹے کی ایک رات کی عبادت سبحان اللہ 80 سال سے زیادہ اللہ اگر اس کا ثواب رکھ رہا ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من حرم خیرہا فقد حرم، اس سے بڑا محروم دنیا میں نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت آدمی دنیا میں نہیں ہے جو اس رات کو گوا لے. اللہ اکبر، اس رات کو ویلنگ میں کر لے، اس رات کو جو ہے سڑکوں پہ گزارے، اس رات میں پولیس کی گالیاں سنے، اس رات میں لوگوں کی بددعائیں سنیں، لوگوں کے گھروں کے باہر جا کر بیل دبا دبا کر لوگوں کو ستایا کریں اور اسے مذاق میں اڑا دیا کریں. نہیں ہے، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی بابرکت رات ہے، ایسی مبارک رات ہے، اس سے جو محروم ہو گیا، جس نے اسے گوا لیا. میں یہاں کھل کر کہوں گا، نیٹ میں کم نمبر آ رہے ہیں، فکر مت کرو، یہ رات گم گئی تو فکر کرو. جی ہاں، بچے پھانسی بھی ڈال لیتے نہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ فین دکھتا ہے ان کو، اور اوڑھنی کا ٹکڑا دکھتا ہے. نیٹ میں، +2 میں، SSLC میں یہ سب چل رہے ہیں ابھی ایگزام. اگر اس میں کچھ کمی پیشی ہو رہی ہے، دنیا ہے، کیسے بھی نکل جائے گی. سبحان اللہ. میرے نبی نے کسے کہا؟ نبی کا جملہ سنو، من حرم خیرہا فقد حرم. اگر کسی کو یہ رات ملی اور وہ محروم ہو گیا، سو گیا، پوری رات سو گیا جا کر، سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اللہ نے معاف کر دیا ہے. اس رات کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے شروع کے 10 دن، 1 رمضان سے 10 رمضان تک اعتکاف کر رہے ہیں. اب غور سے دیکھ رہے ہیں، کیا شیخ الٹا بول رہے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا ہے. جبرائیل آئے، پوچھا کیا، کس لیے اعتکاف کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. کہا جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہ 10 دنوں میں نہیں ہے. پھر آپ نے 11 سے 20 کیا الٹا. اس کے بعد پھر جبرائیل آئے علیہ السلام، آپ جسے تلاش کر رہے ہیں وہ اس میں بھی نہیں ہے. تسحروا، آپ نے کہا کہ تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ آخری رات، آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور اس میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرو. اللہ اکبر. اور نبی کا معمول اسی رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف، کہ کہیں باہر چلے گئے تو مس ہو جائے گی. نبی کو ضرورت ہے اس رات کی، مجھے اور آپ کو نہیں ہے. اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے بزرگان دین، اے ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ رات پانے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں جی، ادھر بھی جیت رہے ہیں، ادھر بھی جیت رہے ہیں. کیا ہو جائے گا مسلمانوں کا؟ وقت کا کیا ہو جائے گا؟ جی ہمارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ رب نے رمضان جیسی نعمت دی ہے، ہر روز دعا قبول ہوتی ہے، ہر لمحہ دعا قبول ہوتی ہے. کیوں نہیں مانگتے دعائیں رمضان میں؟ کیوں نہیں مانگتے رمضان میں دعائیں؟ مانگ کے دیکھو نا. کیا 30 کروڑ ہندوستانی مسلمان، 1 ارب سے زیادہ سارے دنیا کے مسلمان، ایک بھی اللہ کا ولی نہیں ہے؟ ایک بھی نیک مسلمان نہیں ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، کوئی ایک کی دعا اللہ قبول کر لے اور حالات اللہ بدل دے؟ ایک مسلمان کے پاس آخری ہتھیار کیا ہے؟ دعا. جب سب ہار جاتا نہیں، سارے مسئلے، سارے اسباب جب ختم ہو جاتے ہیں، پیچھے فرعون دکھتا ہے اور سامنے سمندر دکھتا ہے. پیچھے فرعون سارے لشکر کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور سامنے سمندر نظر آتا ہے. ایک نبی نے آخری میں کیا کہا؟ اللہ. سبحان اللہ.
جی کلا ان معی ربی سیہدین، جی ہاں سارے لوگ گھبرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، مر جائیں گے۔ ایک نبی آخری ہتھیار ہمارا دعا ہے، کیوں اس دعا کو رمضان میں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں مانگتے دعاؤں کو؟ بچوں سے کہو مانگنے کے لیے، اور یاد دلاؤ بچوں کو کیا دعا مانگنا ہے۔ ہمیں تو صحیح معنی میں دعا مانگنا نہیں آتا، صحیح معنی میں کیا ہاتھ اٹھا کے مانگنا، اس کے آداب نہیں معلوم۔ الٹا اللہ یہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، اللہ اکبر، مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے، اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، اٹھا کے مانگو نا دعائیں، یہ بہترین وقت ہے میرے بھائی۔ کچھ فضیلت اس ماہ مبارک کی، خصوصیتیں کیا ہیں؟ کچھ خصوصیتیں ہیں اس ماہ مبارک کے اندر، میں چاہوں گا وہ خصوصیتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، آج آپ کے لیے کام آئیں گی۔ پہلی خصوصیت اس ماہ مبارک کی یہ ہے اللہ نے اس میں قرآن کو اتارا ہے۔ شاید کوئی بچہ اس مجلس میں ہوگا جسے نہیں معلوم ہے یہ خصوصیت۔ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں، اس مہینے کے اندر بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے محدثین اس مہینے کے اندر درس حدیث چھوڑ دیتے، بند کر دیتے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو کیا بند کر رہے ہیں؟ کیا بند کر رہے ہیں؟ درس حدیث۔ کیوں بھائی فائدہ نہیں ہوگا؟ بولتے نہیں، یہ میرا اور قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے خود میرے قرآن ختم کرنے ہیں، اس لیے وہ درس حدیث کو کم کر دیا، یا تو بند کر دیتے یا تو کم کر دیتے۔ سبحان اللہ، درس حدیث بند کی جا رہی ہے، ہم ہمارے دکان کو تھوڑا آگے پیچھے نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارے فیکٹری کے کام کو تھوڑا آگے پیچھے نہیں کر سکتے؟ ہمارے جو سافٹ ویئر میں کام کرنے والے بچے ہیں، سال میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں ساری چھٹیاں بچا کر یہ ایک مہینے کے لیے نہیں رکھ سکتے؟ سبحان اللہ، درس حدیث بند کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل کو بنانا چاہیے۔ اس رمضان المبارک میں میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، پورا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ میں کا ہر بچہ جانتا، 2 بار آپ نے قرآن سنایا، 2 مرتبہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام طے کرو نا بیٹھ کر، انشاءاللہ اس رمضان میں قرآن ختم کروں گا، انشاءاللہ میں قرآن کے لیے ٹائم نکالوں گا، انشاءاللہ میری مصروف زندگی میں میرے نبی نے نکالا، صحابہ نے نکالا، تابعین نے نکالا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے میرے بھی کچھ قرآن ختم ہوں گے۔ ایک نہیں بول رہا ہوں میں، ایک قرآن نہیں بول رہا ہوں میں، انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر میرے قرآن ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور موقع ملے کبھی اکیلے میں آ کے مسجد میں بیٹھو، قرآن کھولو اور اس کے ترجمے کے ساتھ تھوڑا اس پہ غور کرنے کی بھی کوشش کرو انشاءاللہ تعالی۔ یہ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں قرآن ختم کرنے، اسے پڑھنے، اس میں تدبر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، زبان سوکھ جا رہی ہے، زبان سوکھ جا رہی ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، میں ایسے بھائی سے کہوں گا اللہ نے تیرے لیے انعام ڈبل رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے انعام ڈبل رکھا ہے۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الماہر جو آدمی ماہر ہے، قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سب کو کھڑا کرے گا نا۔ قرآن اچھا پڑھنے والا ہر میدان میں ماہر ہے، ہر فیلڈ میں ماہر ہے۔ انجینئر بننا آسان ہے، ماہر بننا مشکل ہے۔ ڈاکٹر بننا آسان ہے، اس میں ماہر بننا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن سب پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس میں ماہر ہیں، اللہ اکبر۔ اور نام لے کر میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الماہر فی القرآن، قرآن میں جو مہارت رکھتا ہے قیامت کے روز اللہ اسے کہاں کھڑائے گا معلوم؟ کن لوگوں کے ساتھ وہ قیامت میں کھڑا ہوگا؟ مع السفرہ الکرام البررہ، وہ قیامت میں فرشتے، وہ فرشتے جو قرآن لے کر آسمان سے زمین پر آتے تھے، نزول وحی لے کر آتے تھے، اللہ وہ فرشتوں کے ساتھ اس آدمی کو کھڑا کرے گا۔ دعا کرو اللہ پاک سے۔ جی باپ بولتا نہیں، بچہ کامیاب ہو گیا تو آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں، میرا بچہ کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، نیٹ میں میرا بچہ 600 لے لیا ہے۔ جی 100 لوگوں کو بولتا، 100 لوگوں کو بولو نا، ضرور بولو۔ اگر روز قیامت تمہارا بچہ سارے نبیوں کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، تمہارے سر پہ اللہ تاج رکھے گا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 2 جوڑے پہنائے گا،
تمہاری شان کیا ہوگی، تمہیں فخر کتنا ہونا چاہیے۔ وہ سارے ماں باپ آج کے اس جمعہ میں قابل مبارک ہیں جنہوں نے وقت نکالا، قربانی دی اور اپنے بچوں کو بغیر کسی کی بات سنے کے نکال کے اللہ کی کتاب کا حافظ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے ماں باپ کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ وہ بچوں کو اور ماں باپ کو ملا کے جنت میں رکھے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن اس ماہ مبارک میں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ، اس کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں، کون ہمارے لیے قیامت میں سفارش کریں گے۔ میرے اور تمہارے لیے روز قیامت سفارش کون کریں گے؟ ہمارے میں سے کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ جی رہے ہیں، یہ آئیں گے مجھے بچا لیں گے، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں آج دو چیزیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، یہ دو چیزیں اللہ کے سامنے آ کر سفارش کریں گی، اور اتنی سفارش کریں گی انشاءاللہ قیامت کے روز کہ اس کی سفارش، یہ دو چیزوں کی سفارش انشاءاللہ میرے اور تمہارے بارے میں اللہ مان بھی لے گا۔ یہ جمعہ سے وہ دو چیزیں لے کر جاؤ انشاءاللہ۔ اگر جمعہ نہیں ہوتا سوال کر لیتا آپ سے، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں نا جمعہ سننے کے لیے، تو وہ شاید کوئی دوسرا بیان ہوگا جس میں اللہ کے فرشتے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ جمعہ کے اندر حدیث بخاری میں ہے کہ وہ کتاب بند کر کے جب امام آ کر السلام علیکم بول کر بیٹھ جاتا نا، تب وہ کتاب بند کر کے بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ یستمعون الحدیث، خطبہ سنتے ہیں، پورا خطبہ سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے میں سوال نہیں کروں گا جمعہ میں، لیکن میں حدیث تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دو چیزیں میرے نبی نے کہا، الصیام والقرآن۔ کیا ہیں یہ دو چیزیں؟ الصیام والقرآن۔ جی ہاں، ہمارے دوست پڑھے لکھے بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے، آدمی جب مر جاتا نا، بچے بھی گھر میں رکھنے تیار نہیں ہوتے۔ وہ بیوی جو ساری زندگی بھر محبت کا دعویٰ کرتی ہے، وہ بھی ہے نا 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی رکھنے برداشت نہیں کرتا، کوئی نہیں رکھتا۔ ہماری وہی حیثیت ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہمارے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ ہماری یہی حیثیت، جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس زندگی کے اندر، ایک وقت ایسا آئے گا میرے بھائیوں ہمارے اوپر مٹی وہی ڈالیں گے، دستور یہی ہے، سبحان اللہ۔ ساتھ میں چلے گا کیا؟ یہ دو چیزیں لے کر جاؤ، یہ دو چیزیں لے کر جاؤ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الصیام، روزہ۔ اور روزہ بات کرے گا، جی سنو غور سے، روزہ بات کرے گا۔ کیسے بات کر رہا ہے؟ یقول الصیام، روزہ بولے گا، کیا بولے گا؟ اے ربی، اے میرے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے سے روک کے رکھا، پانی سے روک کے رکھا، شہوت کی چیزوں سے میں نے اسے روک کے رکھا۔ یہ لفظ روزے کا ہوگا، قیامت میں روزے دار کے لیے روزہ کہے گا۔ اللہ اکبر، اے رب، کیا جملہ ہے، اے ربی، اے میرے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش اس کے بارے میں تو قبول کر۔ کیا بول رہا ہے روزہ؟ روزہ کیا بول رہا ہے؟ اے اللہ میری سفارش اس آدمی کے بارے میں قبول کر۔ اس کا دوسرا کون ہے؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، اللہ اکبر، قرآن کہے گا۔ کیا کہے گا قرآن؟ قرآن کیا بولے گا؟ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، رمضان کی راتوں میں میں نے اسے نیند سے روک کے رکھا۔ جی ہاں، رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، اللہ میں نے اسے رات جگایا، یہ رات میں کھڑے ہو کر سبحان اللہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس نے کھڑے ہو کر قرآن سنا اور خود پڑھا بھی الحمدللہ، اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ جواب میرے نبی نے دیا ہے، جب یہ دونوں اللہ کے سامنے یہ کہیں گے، وہاں سے جواب کیا آئے گا معلوم؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیشفعان، سنو غور سے، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دنیا میں نبی نے کہہ دیا دونوں کی بات مان لی جائے گی، بس شرط یہ کہ میرے بھائی روزہ ایسا رکھو جو اللہ کو چاہیے، روزہ وہ رکھو جو رب چاہتا ہے۔ اور رب کون سا روزہ چاہتا ہے؟ اللہ نے صاف نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس للہ حاجہ، لیس للہ حاجہ، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیسا جملہ ہے دیکھو، کیسا جملہ ہے دیکھو، من ان یدع طعامہ وشرابہ، آپ کھانا چھوڑ رہے ہو، پانی چھوڑ، اسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔
جی آپ سو کر سنو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کا بھوکا رہنا اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا چاہتا ہے روزے میں؟ اللہ کو کون سا روزہ پسند ہے؟ اس جمعہ سے لے کر جاؤ. اللہ کو پسند ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے. جی فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی روزہ بھی ہے اور دکان میں کھڑے ہو کر جھوٹ بھی بول رہا ہے، قسم بھی کھا رہا ہے، اللہ کی قسم اتنا ہی پڑا ہے مجھے، وہ جانتا ہے اتنا نہیں پڑا ہے، پھر بھی جھوٹی قسم روزے دار کی حالت میں کھاتا ہے. اللہ اکبر. اور لڑتے ہیں روزے کی حالت میں. عصر کے بعد تو چنگاریاں نکلتی رہتی، کبھی کبھی بات کرنے میں ڈر ہوتا ہے. کئی مسجدوں سے وہ گنجی بانٹتے تھے نا، گنجی کیا بولتے ہیں اس کو، آش گنجی، اس کو اس لیے ہٹا دیا گیا، اس میں گنجی کم بانٹی جاتی ہے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مسجد والوں نے ہٹا دیا. اس لیے کہ آدمی اتنا گرم ہو جاتا ہے. اللہ کو ایسا روزہ چاہیے آپ روزے کی حالت میں ہیں، تمہاری زبان بھی روزہ ہو، تمہارا دل بھی روزہ ہو، تمہارے بدن کا ایک ایک حصہ روزہ ہو. یہاں تک میرے نبی نے کہا اگر کوئی تمہیں روزے کی حالت میں لڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا کرو، اڑ کے مارو اس کو. کیا بولنا ہے اس کو؟ اگر تمہیں لڑنا، تمہیں اکسا رہا ہے، تمہیں لڑنے پہ مجبور کر رہا ہے، انصاف بہو احد. اللہ اکبر. اگر کوئی تمہیں گالی دے دے، انصاف بہو احد او قاتلہ، یا تم سے لڑنے کی کوشش کرے، تو میرے نبی کا جملہ یہ ہے، اس سے کہو انی صائم، میں روزے میں ہوں بھائی. روزے کی حالت میں آپ سے نہ لڑ سکتا ہوں، نہ روزے کی حالت میں تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتا. اگر آپ وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے تو روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کیجیے، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. سبحان اللہ. یہ دو چیزیں، یہ خصوصیت جو مجھے بتانی تھی. ایک اور چھوٹی بات بول کر، شاید وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے ابھی اس وقت، رمضان آنے سے تھوڑے گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، ایک دو باتیں بتا کر یہ جمعہ کی تقریر یا خطبہ میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. رمضان میں ہمیں دو عبادتیں ایسی مل رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جس کا ثواب بے حساب ہے. یعنی ثواب نہیں بتایا گیا، انلمٹ کیا بولتے ہیں آپ لوگ. دو عبادتیں رمضان میں ہمیں ایسی مل رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جس کا ثواب بے حساب ہے، اور یہ قرآن میں ہے. پہلی عبادت ہے روزہ. کون سی؟ روزہ پہلی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں رمضان آتا ہے تو ہم زکوٰۃ کے بارے میں تو نہیں، زکوٰۃ کا بولیں گے، حج کے بارے میں تو نہیں بول سکتے نا. رمضان میں رمضان ہی کے بارے میں بول سکتے ہیں. آپ کے پاس حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کلو عمل ابن آدم لہ الا الصوم، آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے. بتا دیا گیا ہے حج کر کے آؤ گے تو ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے برابر ثواب ملے گا. حج سے مبرور اس کی جزا یا اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو حدیث قدسی میں، ہر عمل کا ثواب ہے، بتا دیا گیا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے. سوائے روزے کے، غور سے سننا اسے. جی ہاں، روزے کا ثواب اللہ نے نہیں بتایا. آگے حدیث کیا ہے، جملہ حدیث کا کیا ہے، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے وہ میرا ہے. اللہ اکبر. وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا بدلہ ملے گا نہیں معلوم. اللہ اس کا بہتر سے بہتر اللہ ہمیں بدلہ عطا فرمائے. جی ہاں، دوسرا کون سا عمل ہے جو رمضان میں ہمیں ملتا ہے اور اس کا ثواب بے حساب ہے؟ تراویح کے بعد کا درس ہوتا، بولتا کل بولو آ کر کون سا ہے، جمعہ ہے نا، اس کے آداب میں کل کا نہیں تذکرہ کرو گا. رمضان میں تینوں قسم کا صبر ہے، الصبر علی الطاعات، الصبر عن المحارم، الصبر عن ترک الطعام. یہ بھی علماء نے لکھا ہے. سبحان اللہ. نیکی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبح میں اٹھنا، نماز پڑھنا، اگر صبر نہ ہو تو نہیں پڑھو گے آپ. روزہ رکھنا، صبر چاہیے. سبحان اللہ. گناہ چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے، فلمیں چھوڑنا، گانے چھوڑنا، اپنے آپ کو بچانا گناہوں سے، صبر چاہیے. اور سب سے بڑھ کر سبحان اللہ، اگر کوئی بچہ نشے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مسلمان بچے کو، بلکہ مسلمان کیا کہوں میں، ہر نوجوان بچے کو اللہ اس بیماری سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو طاقت، یہ چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھنے کے لیے صبر چاہیے. ایک ایسی ٹریننگ صبر کی مل جاتی ہے رمضان میں. اور صبر کا ثواب کیا ہے جانتے ہیں؟
انما یوفی الصابرون، قرآن کی آیت ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں اتنا اجر ملے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ یہ دونوں اجر اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آخر میں میرے بھائی 5 منٹ جو جمعہ کے رہ گئے ہیں، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہر مسلمان کے لیے، خاص طور سے میرے سامنے آج جو میرے جمعہ کے ساتھی ہیں ان کے لیے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہر آدمی آپ میں سے بولیے گا دوسروں کو بھی۔ جی ہاں، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ، یہ عالم ہیں، فتح الباری کے مصنف، حافظ ابن حجر اسقلانی کے عالم ہیں، بڑے علماء ہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر رمضان کا ثواب صحیح معنی میں قبر والے کو معلوم ہو جائے، وہ یہی درخواست کرے گا، ایک دن چھوڑ دو، باہر آؤں گا، ایک دن عمل کر کے اندر چلا جاؤں گا۔ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کا قول ہے، اگر خبر میں جو مدفون ہیں انہیں اگر موقع دیا جائے، کہوں گا ایک دن موقع دے دو، اللہ نے ہمیں 30 دن کا موقع دیا ہے۔ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، علماء کہتے ہیں چاند دیکھو، انشاءاللہ اللہ یہ چاند کو اتحاد والا چاند بنا دے، ہے نا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی چل رہا ہے، رسا کشی۔ اللہ تعالیٰ مل کے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر بھائی یاد ہوگی، پھر بھی میں جمعہ دے رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، دعا پڑھو چاند کی۔ اگر آج چاند دکھا، دعا پڑھو چاند کی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ سبحان اللہ، ترجمہ کتنا اچھا ہے معلوم؟ اے اللہ اہلہ علینا، اس چاند کو ہمارے اوپر نکال۔ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، یہ عربی زبان کی خوبی ہے۔ 15ویں 14ویں دن کے چاند کو بدر کہتے ہیں، اور پورے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ کتنا الگ الگ ہے، دیکھو الگ الگ نام۔ پہلے دن کا جو چاند ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہم پہ نکال امن کے ساتھ۔ اللہ دشمنوں کی کوئی بھی مکر و فریب اس ماہ مبارک میں دخل اندازی نہ دے، ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہم پر نکال۔ ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ جی کرنے کا کام یہ ہے، دیکھ کر دعا پڑھو، یاد نہیں آتا، دکھا کیا ان کو فون، وہ متولی کو فون، وہ ذمہ دار کو فون، مجھے 10 فون پر فون ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دعا پڑھیے، اللہ کی تعریف کیجیے اور دعا پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری چیز، اس وقت کو ایسے، اس رمضان کو ایسے گزاریے۔ علماء نے لکھا، میرا نہیں، عربی میں جملہ پڑھتا ہوں، لعلہ آخر رمضان، لعلہ آخر رمضان، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان۔ ایسا گزارنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ کون جانتا ہے 30 سال کے بچے مر رہے ہیں، 18 سال کے بچے مر رہے ہیں، کون جانتا ہے کہ کس کا رمضان یہ آخری ہے؟ اس لیے کوشش اس بات کی کرو۔ ہاں، یہاں پر میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، جو لوگ مر چکے ہیں اس مسجد میں اور مسجدوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں، جو بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ایک لمحے کو آپ پہلے سے پلاننگ کرو، کیسے کرنا ہے، کیسے گزارنا ہے، اور ایک دن اس مسجد میں، ایک دن اس مسجد میں نہیں۔ جی ہاں، آپ مسکرا رہے ہیں، ایک جگہ کہیں آپ چلے گئے، الحمدللہ سارا قرآن وہیں سنو انشاءاللہ، کوشش کرو۔ آج وہاں گیا تھا، ماشاءاللہ وہ زبردست ہے، 2 دن کے بعد وہ تراویح پھیکی ہو جاتی ہے۔ پہلے دن جو میٹھی رہتی ہے نا، وہ تیسرے دن پھیکی ہو جاتی ہے۔ ہمارا ٹیسٹ ایسا ہے، آپ ٹیسٹ کے لیے نہیں، اب جاؤ قرآن ایک پارہ پڑھ کے جاؤ، پہلے سے ترجمہ پڑھ کے جاؤ، مزہ دیکھو کیسے آئے گا انشاءاللہ نماز تراویح کے اندر۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، تیاری کرو رمضان کی۔ حج کو جاتے ہیں نا، جانے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، اور عبادتوں سے پہلے ذرا تیاری کر لیتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف بھی نہیں ہوں۔ جی میرے کچھ خاص دوستوں نے کہا رمضان سے پہلے ہمارا خاص ڈاکٹر ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں گیس کی ٹیبلٹ دیتا ہے، شوگر کی ٹیبلٹ دیتا ہے، کوئی اور بیماری والا ہے وہ اس ٹیبلٹ کو لے کر اپنی تیاری کرتا ہے۔ یہ خراب بھی نہیں ہے، اسلام اس کے مخالف بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی دماغ میں رکھیں، کرو یہ بھی، کیا کھانا کیا پینا، افطار میں کیا، سحری میں کیا، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک تیاری ہے جسے علماء نے لکھا ہے، اور میں نے اسے عربی زبان میں ایسے ہی نوٹ کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بول کر میں جمعہ ختم کر لوں، اس لیے کہ وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے۔ معرفت احکام الصیام وآدابہ ومستحباتہ ومبطلاتہ، آپ روزہ رکھنے کے احکام،
کیا کرے تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا، کیا کریں گے تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا، کیا کریں گے تو میرا روزہ اور تقویت پائے گا. آپ اس کے بارے میں تھوڑی تیاری کر لیجئے. میں بات یہاں ختم کرتا ہوں ایک چیز پر، اپنی چیز، اور اس تیاری میں پہلی چیز ہے نیت. کیا چیز؟ کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اس سال پتہ نہیں میں روزہ رکھ پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں. ابھی سے نیت، ہاں میرے ہاتھ پیر اتنے کمزور ہو گئے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. کئی لوگ ہیں، پہلے میں یہ بول دیتا ہوں، اگر کوئی بیمار ہے اللہ کی طرف سے اسے چھٹی ہے. اگر کوئی مسافر ہے وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے. بیماری میں دو قسم کی بیماری ہے، ایک ابھی کچھ دنوں کے لیے سردی آئی ہے، بخار آیا ہے، ایک بیماری جو لگاتار چل رہی ہے جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے میرے نبی نے بتا دیا ہے آپ فدیہ ادا کر دیجئے. ساری نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہی ہیں، کیا بولو حضرت فدیہ ہو. سبحان اللہ. آدھا سا ہے، کیا ہے، کیا فدیہ ہے؟ اب وہ سا کو کہاں سے پکڑ لگانا ہمیں. آدھا سا ہے، جی ہاں. آدھے سا کو آپ کلو گرام میں جائیں گے تقریباً 1.5 کلو، تقریباً 1.5 کلو، اس سے زیادہ ہی کیجیے آپ. انس ابن مالک نے نکالا ہے رضی اللہ عنہ، ایک صحابی نے نکالا، زندگی کی آخری عمر میں، بہت بڑی عمر ہو گئی، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے. ایک روزہ اگر کسی کے بھی گھر میں ایسی ماں بہن ہے، ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہو گئے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ فدیہ نکال دیجئے ان کی طرف سے. لیکن ہاں ایک بات بولوں گا انشاءاللہ، آپ اگر رکھ سکتے ہیں روزہ، رکھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں رہا، آپ کوشش کر کے دیکھیے نا. انشاءاللہ کچھ لوگ مجھ سے مل کے بھی بات کیے ہیں، میں انشاءاللہ رمضان کے آخر میں ان سے ملوں گا. آپ رکھنے کی کوشش کیجئے، پھر آپ مجھ سے کہیں گے میں پہاڑ سمجھا تھا، اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا. ابھی سے نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو آسان کرے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحابہ کے جیسے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے جیسے رمضان گزارا ہے اللہ ہمیں اسی طریقے سے اللہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر ہر وہ آدمی جو اس وقت قید خانے میں موجود ہے یا کسی مجبوری میں موجود ہے، یا آپ جانتے ہیں ملکوں میں کیا کیا حالتیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمارے جیسے رمضان کو امن سے اللہ گزار رہا ہے، اللہ ان کے بھی رمضان کو اللہ امن سے گزارنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں طاقت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت نصیب فرمائے. ایک چیز میرے بھائی بیچ میں روک کے، دعا کے بیچ میں روک کے کہہ رہا ہوں، رمضان کی تیاری میں ایک کام آپ ضرور کریں انشاءاللہ. رشتہ داروں سے اگر تمہاری بات چیت بند ہے، میری گزارش ہے، یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، تمہارا روزہ، تمہاری تراویح، تمہاری دعائیں آسمان میں اٹک جائیں گی. خود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی ساری عبادتیں بیچ میں لٹکا کے رکھو، نہ زمین میں نہ آسمان میں، بیچ میں، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں مصالحت نہ کر لیں، ان کی بات چیت شروع نہ ہو جائے. اس لیے میری گزارش ہے چھوٹے بن جاؤ، اللہ کے حکم کو بڑا کر دو. ہو سکتا ہے سامنے والے نے تم پر ظلم کیا ہو، آگے بڑھ کر بات کر لو. رمضان کی تیاری میں کھجور بعد میں خریدو، رشتہ داری پہلے جوڑو. جی ہاں سمجھ گئے نا، شربت بعد میں خریدو، رشتہ داری پہلے جوڑو. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشتوں کی اہمیت اللہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس عمل سے راضی ہو اور وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.